2 محرم کو آخر سفر 1.5 منٹ 2 محرم کو حسین بن علی کا مولود کربلا لشکر ملعون میں پہنچا ہوا ہے. ابن زیاد ملعون کوفہ سے نکل کے مقام نخیلہ پہ پہنچ چکا ہے. مقام نخیلہ پہ پہنچ کے عمر ابن صاحب نے کتابیں کبھی 7 خط ابن زیاد نے 7 خط کربلا میں ابن زیاد کی طرف سے عمر ابن صاحب کو آئے کہ میں پہنچ گیا کوفہ چھوڑ چکا ہوں مقام نخیلہ پہ کھڑا ہوں مجھے خبر ہے کہ حسین نینوا پہنچ چکے میں نے جتنے دستے بھیجنے تھے بھیج دیے میں کھڑا ہوں مقام نخیلہ پہ تازہ فوج کے دستے لیتے جیسے جیسے تجھے ضرورت پڑتی جائے گی میں تازہ دستے بھیجتا جاؤں گا. حسین کو نینوا سے نکلنے نہ دینا یہ بار بار خط بھیج رہا تھا. دوسرے خط میں تاریخ کہتی ہے کہ ابن زیاد نے عمر ابن صاحب سے پوچھا کیا تو مجھے بتا سکتا ہے کہ خیام حسین کی تعداد کتنی ہے؟ یہ خط پہنچا کربلا میں. عمر ابن صاحب نے ابن زیاد کو خط کا جواب لکھا حسین کا دستہ بھی پہنچ گیا ہے ہم بھی پہنچ چکے ہیں ہم نے حسین کی فوج کا تعین کر لیا ہے ہم پوری جنگ کے لیے تیار ہیں. خط واپس ابن زیاد کے پاس آیا اسے پھر خط لکھا اس کا میں نے تجھے یہ نہیں پوچھا کہ دستے کتنے ہیں میں تجھے پوچھا نہیں تیر انداز کتنے ہیں میں نے تجھے پوچھا کہ جلدی مجھے بتا کہ حسین کے خیموں کی تعداد کتنی ہے. تاریخ ہے منبر حسین ہے پوری دنیا میں مجلس دیکھی جا رہی ہے. خط دوبارہ آیا دوبارہ خط آیا دوبارہ خط پہ عمر بن صاحب نے لکھا ہاں ہماری فوج بھی تازہ دم ہے لڑنے کے لیے تیار ہے میں نے فوج سے حلف لے لیا ہے فوج کبھی بھی پیچھے قدم نہیں ہٹائے گی میرے تیر انداز تیروں پہ کھڑے ہو چکے ہیں ہم حسین کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے تیار ہیں. اسے تیسرا خط بھیجا کیوں بار بار مجھ سے جواب بدل رہا ہے میں تو اسے پوچھ رہا ہوں حسین کے خیموں کی تعداد کتنی ہے. اس نے پھر آ کے سے لشکر کو خط بھیج دیا کہ ہاں ہاں ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں اگر حسین حملہ کرے گا ہم پیچھے سے بھی حملہ کریں گے ہم میمنہ سے بھی ہٹ دیں گے ہم میسرہ سے بھی ہٹ دیں گے. اس نے پھر خط لکھا میں نے تم سے پوچھا حسین کے خیموں کی تعداد کتنی ہے 7واں خط قاصد لے کے آیا. اس نے کہا اب ابن زیاد نے کہا عمر ابن صاحب سے کہنا لکھ کے نہ بھیج مجھے بتا کہ عمر ابن صاحب بتا حسین کے خیموں کی تعداد کتنی ہے. اتنا کہنا تھا ابن زیاد کے قاصد کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے عمر ابن صاحب ٹیلے کے پیچھے گیا. اس نے 6 خط میں ابن زیاد کے برداشت کرتا رہا بار بار ایک ہی بات پوچھ رہا ہے حسین کے خیموں کی تعداد حسین کے خیموں کی تعداد جا اسے جا کے بتا دینا. عباس کے ہوتے ہوئے کس کی جرت ہے وہ حسین کے خیمے کی کس کی جرت ہے عباس کو ہو گئی اس سے جتنی چیخ نکلی ہے اس سے اگلے جملے پر وہ پڑھنا جس عباس کے ہوتے ہوئے فوج حسین کے خیمے میں گرتی تھی اسی عباس کے گرنے کے بعد فوج زینب کے خیمے کے اندر کھڑی تھی. حرف آخر کے طور پہ میرے بھائی مفسر قرآن مصائب جناب زہرا کی مصیبتوں کی قرآن کی آیتیں پڑھیں. میں نے جناب زہرا کی شہادت سے پہلے جان بوجھ کے عباس کا غم پڑھا کیونکہ یہ زخمی پہلو سے ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے کہتی تھی میرے اللہ علی کو ایک بیٹا دینا جو میری بیٹیوں کی چادر کا سامان. میں نے پہلے فضائل پڑھتے ہوئے کہا کہ منبر سے آج تک سخی عباس کے فضائل نہیں پڑھ گیا پابند عباس دکھایا گیا. میں اسی منبر پہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس منبر سے ابھی تک غازی کے مصائب نہیں پڑھے گئے اس منبر سے پڑھا ہی نہیں گیا کہ عباس کو کیسے مارا گیا. عباس کا ایک بیٹا کربلا میں غازی سے پہلے مارا گیا تھا نام اس کا محمد تھا. جب محمد مولا عباس کے بیٹے گھوڑے کی زین سے گرے تھے
عباس کے پہنچنے سے پہلے حسین عباس کے بیٹے کی لاش سے پہنچے. عباس کی آواز مولا زحمت کیوں کی؟ فرمایا باپ بیٹوں کی لاش سے نہیں اٹھا. میں شہادت نہیں پڑھوں گا، شہادت نہیں پڑھوں گا، میں شہادت پڑھ سکتا ہوں، شہادت نہیں پڑھوں گا. دو درد سننے لگا. اس سخیت الفضل العباس چھٹے امام کی زیارت کا جملہ پڑا، عباس کے حق کو نہ چھپانا. جب بھی میرے چوتھے امام کے پاس حضرت عباس کے بیٹے آتے تھے نا، وہ سجاد اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. اصحاب کہتے تھے مولا حسین کے بیٹے ہیں، اس کا باپ تو حسین کا احترام کرتا تھا، آپ عباس کے بیٹے کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ مولا سجاد کہتے تھے کہ 100 بار بھی آئے میں 100 بار اٹھ کے کھڑا ہو کے استقبال کروں گا، اس لیے کہ اس کے باپ عباس کے ہم سیدوں کے بڑے احسان ہے. اس کا کون سا احسان ہے؟ فرمایا یہ احسان کم ہے جتنی دیر زندہ رہا زینب مطمئن ہو کے نماز پڑھتی رہی ہے. زینب رو رو کے کہتی رہی مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، میرا عباس پہرے دے رہا، میرا غازی پہرے دے. بس مولا فضل العباس نے جب جنگ کی اجازت مانگی تھی، جب اجازت مانگی تھی، مولا حسین عباس کو لے کے کربلا کے ٹیلوں کے پیچھے گئے. اتنا دور چلے گئے کہ بہن کے خیمے میں نہ آواز پہنچے، نہ دو بھائیوں کو دیکھ سکے. ٹیلے کے پیچھے چلا گیا زہرا کا غریب. عباس اب بتا کیا کہہ رہا تھا؟ مولا مجھے اجازت دے. بلا تشبیہ حسین نے زخمی امامہ سر سے اتارا. صبح سے لے کے شام تک جنازے اٹھا کے تھکا ہوا حسین رو کے کہتے عباس ایک بار میرے گلے میں باہیں ڈال. عباس نے مولا حسین کے گلے میں باہیں ڈالی، اپنی گردن حسین نے عباس کے کاندھے پر رکھی، اپنے لب حسین کے کان کے ساتھ لگائے. رو کے حسین درد کہتے عباس تو لڑنے کی اجازت لینے آیا ہے، میں ایک سوال پوچھوں گا پھر میں تجھے اجازت دے دوں گا. عباس نے کہا حکم کر بطول کا بیٹا کیا سوال ہے؟ حسین رو کہتے مجھے صرف اتنا بتا، میں بہنیں لے کے کہاں جاؤں، میں بیٹیاں لے کے کہاں جاؤں؟ عباس تیرے سہارے پہ میں سکینہ کو گھر سے مجھے صرف اتنا بتا. میں بہنیں لے کے کہاں جاؤں، میں بیٹیاں لے کے کہاں جاؤں؟ عباس رو کے کہتے مولا پھر کیا کروں؟ مجھے بار بار سکینہ کو جواب نہیں دیا جا رہا. حسین رو کے کہتے پھر عباس وعدہ پانی لانے کے لڑنے کا نہیں. آئے مولا وعدہ پانی لاؤں گا، عباس کو رستہ دے تو لے لینا. یہ کہہ کہ حسین نے کہا عباس مشکیزہ لے جا، تلوار دے جا. جو نہیں رو سکے تھک گئے ہو، میں آخری سطرے پڑھنے لگا ہوں. عباس مشکیزہ لے جا، تلوار دے جا. شجاع تھا غازی. آج بھی کربلا میں جا کے دیکھو عباس کے حرم میں تلواریں نہیں لٹکی، مشکیزیں لٹکے. یہ مشکیزیں نہیں ہیں، یہ سکینہ کی حسرتیں ہیں، یہ حسین کی بیٹی کی حسرتیں ہیں. آواز آئی مشکیزہ لے جا تلوار دے جا، مشکیزہ لے جا تلوار دے جا، مشکیزہ لے جا تلوار دے جا. یہاں تک آخر تک جو کھڑے ہیں عباس نے لوگوں کا لانا میں نے پانی ہے، تلوار میری نیا میں رہنے دے، کیونکہ سپاہی کے پاس اسلحہ ہو فوجوں پہ روب رہتا ہے. میرے مولا تیرے اذن کے بغیر نہ تلوار اٹھاؤں گا نہ کسی کی گردن ماروں گا، لیکن میری تلوار میرے نیا میں رہنے دے. حسین نے ایک بار عباس کی تلوار کو دیکھا، دیکھنے کے بعد عباس کے ہاتھ میں تلوار رکھی، دوسرا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا. فرمایا تو نے وعدہ کیا لے جا، تو میری ماں کی دعا ہے، لیکن عباس ایک وعدہ کر کے جا، عباس ضرورت پڑے تو نکالنا، عباس بغیر ضرورت کے نہ نکالنا. عباس قبضے پہ ہاتھ رکھنے سے پہلے میدان میں اتنا سوچ لینا، جتنا تو نے انہیں مارنا ہے اتنا
انہوں نے شام میں زینب کو مارنا ہے، اتنا انہوں نے سکینہ کو مارنا ہے۔ عباس میری زینب سے تیری تلوار یہ ماتم کر سنو سینے پہ ہاتھ۔ عباس میری سکینہ سے تیری تلوار کے بدلے دیے نہیں جانے۔ غازی جنگ کربلا میں ختم نہیں ہونی اور میرا لال شام والے انتظار کر رہے ہیں۔ عباس تیری تلوار کے چرچے کوفہ و شام میں پائے گا، چند دنوں بعد چلے جائیں گی میری بہنیں، بدلے میری زینب نے دینے۔ عباس رو کے کہتے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، بدلے علی کی بیٹیوں نے دینے۔ ضربے کھاتا رہا عباس۔ یہ منبر بھی میرا ہاتھ ہے، جب سے وسیم بھائی عقل بھائی عامر صاحب آپ کو وطن چھوڑا، کربلا کو وطن بنا لیا، گھر چھوڑا کربلا کو گھر بنا لیا، دل اداس ہوا حسین کی زری پہ چلا جاتا ہوں۔ میں نے سینکڑوں مدرسے اب تک پڑھ دی کربلا میں، گلی گلی میں نے حسین کے شہر میں پڑھا۔ شہرائے صدرہ پہ ایک بزرگ عالم دین سید طباطبائی ان کا نام ہے، 80 سے زیادہ ان کی عمر ہے، ہاتھوں سے مقتل لکھ لکھ کے انگلیاں ختم ہو چکی ہیں۔ جو ظاہر بیٹھو شہرائے صدرہ پہ جاؤ، ایک دکان ہے طباطبائی، وہ ان کی دکان ہے، خاک شفا اور کفن لے کے بیٹھے، اب تک اپنے ہاتھ سے مقتل کی 70 کتابیں لکھ چکے، سر پہ کما کے اتنے زخم ہیں، اس سید کا سر نظر نہیں آتا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ اگر آپ نے ملنا ان سے ضرور ملے۔ میں ان سے ملنے کے لیے چلا گیا، وہ اردو سمجھتے تھے، اردو بولتے تھے۔ صدام ملاؤن کے دور میں وطن چھوڑ کے ہمارے پاکستان کچھ عرصہ کراچی میں رہے تھے، اردو بول بھی لیتے ہیں، اردو سمجھ بھی لیتے ہیں۔ چھوٹا سا کمرہ ہے، کتابوں میں گھرا ہوا بیٹھا ہوا آدمی تھا، دیکھ کے سمجھ آتی ہے یہ ہے حسین کے نوکر۔ میں ان کے پاس چلا جاتا تھا، میں بیٹھتا تھا، میں نے کہا جی میں حسین مولا کا ادنا صدا کروں، آپ مقتل لکھتے ہیں، مجھے کچھ روایتیں بتایا کریں۔ ہم تو کتابوں سے جو اردو ترجمے ہوتے ہیں ان سے نکالتے ہیں۔ وسیم بھائی میں ان کے پاس ایک دن بیٹھا تھا، مجھے کہتے لکھ عباس کے دکھ۔ میں نے حضور کے عباس کی لکھنی شروع کر دی۔ مجھے کہتے کتنے سال ہو گئے پڑھتے؟ میں نے کہا 24-25 سال ہو گئے۔ کیا پڑھا ہے آج تک عباس؟ کیسے مارا گیا تھا عباس؟ میں نے کہا امام بنی مرضی کے پڑھتے ہیں عباس کے بازو قلم ہو گئے۔ اذکر مجھے مولا حسین کی سمندر اور شہزادی کی مجلس کی قسم ہے، میں نے جب اتنا جملہ کر اسے یہ نے پیچھے سے ہاتھ مارا، ایک کتاب اٹھا دی میرے سامنے، کیونکہ میں عبارت پڑھتا ہوں تم نے اردو میں ترجمہ۔ میں نے کہا کیا عبارت ہے؟ انہوں نے کہا تو پاکستان کے ساتھ پڑھتے صرف بازو کاٹے گئے، حسین کے پہنچنے سے پہلے انہوں نے عباس کے پاؤں بھی کاٹ دیے تھے، انہوں نے عباس کے بدن کو کئی حصوں میں کاٹ دیا تھا۔ حسین نے عباس ایسے چنا ہے جیسے قاسم کی لاش۔ عباس چنتے چنتے عباس چنتے چنتے حسین کو دیر لگ گئی۔ وسیم بھائی روح نکل گئی میرے بدن سے، بیٹھا تھا کربلا میں، میرا جسم کا میرے لگا دیکھ لیے، یہ دیکھ یہ کیا لکھا ہے؟ عباس کے پاؤں کاٹے، عباس کی ٹانگیں کٹی، عباس کے
بدل کاٹا. یہ کہنے کے بعد انہیں جملہ کہا, انہوں نے کہا پتا عباس کا سر نیزے پہ کیوں نہیں تھا؟ جو ماتم کر سکا ماتم کرنا, میں نے کہا کیوں نہیں تھا؟ انہوں نے کہا اتنا کاٹ دیا تھا, عباس کا سر پیس دیا تھا. انہوں نے ایک رومال میں غازی کے سر کے ٹکڑے, معاف کرنا غازی کا نوکرو, ایک صدر پڑھنے دینا, عباس کا واسطہ ایک صدر پڑھنے دینا, ایک صدر پڑھنے دینا غازی کا واسطہ. بیٹھنا میرا صدر نہیں ہوگی. ابھی ہم نے زہرا کو رونا ہے, ابھی ہم نے غازی کی ماں کو رونا ہے. میں نے کہا ہم تو یہ پڑھتے تھے کہ نیزے پہ اس لیے نہیں تھا کہ زینب کے سر پہ ردا نہیں تھی. اور اگر یہ وجہ تھی تو حسین کا سر کیوں تھا, اکبر کا سر کیوں تھا؟ یہ وجہ نہیں تھی. ان ملعونوں نے جو انہوں نے عربی میں لفظ کہا تھا میں نہیں پڑھوں گا, علماء تشریف فرما ہے, انہوں نے اس کان کا لفظ استعمال کیا. میں نے کہا یہ عربی میں اس کی اردو کیا ہے؟ انہوں نے کہا سرما کسے کہتے ہیں. انہوں نے عباس کا سر صفوف کی طرح اتنا پیس دیا تھا. ایک رومال میں, آخری ایک منٹ, ایک رومال میں انہوں نے عباس کے سر کے ٹکڑے ڈالے. اس رومال کو اٹھا کے شام غریبہ انہوں نے گھوڑے پہ رکھا. یہ تھا حسین کا جرنیل, یہ تھا جس کا کوفہ اور شام میں ڈر تھا. ہم جا کے ابن زیاد کے دربار میں یہ پوٹلی یہ گٹھری دیں گے, اس کے اندر ہے حسین کے جرنیل کا سر, اس کے اندر ہے حسین کے علمدار کا سر. سید بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے کانوں میں انگلیاں ڈالنے, نہ غازی کے نوکرو. جب انہوں نے کہا کہ یہ رکھو سنبھال کے کسی حفاظتی سامان میں رکھو, ہمیں اسے دے کے بہت زیادہ انعام لینا ہے. جب سر نیزوں پہ سوار ہوئے, علی کی بیٹی اونٹ کی پشت پہ آئی, بی بی کو اپنی ردا بھول گئی. بی بی نے ایک ایک سر دیکھا, اکبر کا سر, قاسم کا سر, اصغر کا سر, آن کا سر. روک گئی سجاد, اینا اینا عباس, میرا عباس کہاں ہے؟ ان ملعونوں کے کان میں آواز گئی کہ زینب عباس کا سر ڈھونڈ رہی ہے. انہوں نے زینب کو اذیت دینے کے لیے عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں, گھوڑا اپنے سر اٹھاتا, عباس کا سر کبھی دائیں